الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. إن التياري عصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا معلم الکائنات وعلى آلك وأصحابك يا مقصود الکائنات. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. بجھ گئیں جن کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جن کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا
نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا، مدنی تاجدار نامدار دو جہاں، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی برگاہ رسالت دے اندر بے حد ہدیہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد معزز حاضرین سامعین، بر صغیر پاک و ہند میں دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے احسانوں کے تلے میں اور آپ دبے ہوئے ہیں۔ ایک ہستی ہے مجدد الفسانی، پاک احمد سرہندی، اور دوسری ہستی ہے الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ اگر مجدد الفسانی نہ ہوتے تو ہندوستان میں آج اللہ اور رسول کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، اور اگر الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نہ ہوتے تو آج ہماری مسجدوں میں بھی درود و سلام کی صدائیں نہ آتی۔ ان دو ہستیوں کے احسانوں کے تلے ہم دبے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، جن کی ذات کو آج میں نے موضوع سخن بنایا ہے، اور اس ہستی کی ذات کو موضوع سخن بنانے کی بھی کوئی وجہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ آج اگر ہماری مسجدوں کے اندر سے جمعے کے بعد درود و سلام کی صدا آتی ہے تو سننے والا یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ گولڑے شریف کی مسجد سے آواز آ رہی ہے، سننے والا یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ موڑا شریف کی مسجد کی آواز آ رہی ہے، سننے والا یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ کلیام شریف کی مسجد سے اذان آ رہی ہے، سننے والا یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ آواز مسجد اقصی سے آ رہی ہے، بلکہ سننے والا ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ حنفیوں کی مسجد سے آواز آ رہی ہے، یہ بریلویوں کی مسجد سے آواز آ رہی ہے۔ تو ہماری مسجدیں پہچان ہے اگر تو یہ صدقہ ہے امام احمد رضا کا۔ آج اگر ہماری مسجدوں کے نام پڑے ہیں بریلوی مسجد تو یہ صدقہ ہے الشاہ امام احمد رضا کا، جنہوں نے ہمارے اوپر اتنی مہربانیاں فرمائی ہیں کہ ہمیں اتنے خوبصورت کلام دیے ہیں
کملی والے کی ذات پہ درود و سلام دیا ہے کہ آج اگر یہ آواز ہماری مسجدوں سے بلند ہوتی ہے تو وہاں پہ نام چلتا ہے بریلویوں کی مسجد کا۔ تو یہ فضل ہے اس بریلوی والے بابے کا کہ جس نے ہمیں یہ کلام اور یہ نعتیں اور یہ سلام دیے ہیں۔ اور حضرات ذی وقار جب آپ نے ٹکر لی وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ، بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ، تو اس وقت امام احمد رضا بریلوی کے ساتھ کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا، بلکہ اس وقت امام احمد کے ساتھ صرف 4 یا 5 بندے چلنے والے تھے۔ آج تو الحمدللہ پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بج رہا ہے، لیکن اس وقت جب آپ نے ٹکر لی تھی، جب آپ نے آپریشن کیا تھا، جب آپ نے پوسٹ مارٹم کیا تھا وہابیوں دیوبندیوں کا، بد عقیدہ لوگوں کا، تو اس وقت آپ کے ساتھ چلنے والی کوئی لاؤ لشکر، کوئی بڑی جماعت نہیں تھی، بلکہ 4-5 بندے آپ کے ساتھ چلنے والے تھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے وہ جو نیزہ مارا، وہ جو نیزے کی سٹ لگی، وہ جہاں تک لگی وہاں پہ اس وقت سے آج تک درد ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی رضا کے نیزے کی وار تھی اور لوگوں کو درد ہوا تھا، آج بھی رضا کے نیزے کی وار ہے اور لوگوں کو درد ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بریلی شریف والے بابے نے جو نیزے کی وار کی ہے وہ صحیح جگہ پہ کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بریلوی شریف والے بابے کی وار سٹ صحیح جگہ پہ لگ گئی ہے، آج تک لوگوں کو درد اور تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرات ذی وقار ہی بریلوی والا بابا، جب آپ نے رسالے لکھے تو آپ کے بھتیجے رسالے اٹھا کے آپ کے پاس آئے، عرض کرنے لگے چاچا جی مہربانی فرماؤ ان رسالوں کو پڑھو، ان رسالوں کے اندر تمہیں لوگ گالم گلوچ کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے وہاں پہ اپنا قلم روک نہیں لیا، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو اب کے رسالے تم پڑھ رہے ہو، جو پہلے کے رسالے ہیں وہ لے کے آؤ۔ تو پہلے والے رسالے لائے گئے، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اب ان کو پڑھو۔ جب ان کو پڑھا گیا تو کسی پہ لکھا ہوا تھا کہ معاذ اللہ نبی پاک کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، آپ کو غیب کا علم نہیں ہے، آپ غیب کی خبریں نہیں رکھتے ہیں، معاذ اللہ جن کا نام محمد و علی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، معاذ اللہ 11ویں شریف والے بابے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ان کی 11ویاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ جب یہ باتیں پڑھی گئیں تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ پہلے رسالوں پر جو تیر اور تلوار چلتے تھے، جو نیزے چلتے تھے، وہ یا محمد کی طرف جاتا تھا یا علی کی طرف جاتا تھا، یا فرمایا کہ یا تو جاتا تھا 11ویں شریف والے بابے کی طرف یا جاتا تھا اللہ کے ولیوں کی طرف۔ اب الحمدللہ وہ جو تیرے تلواریں ادھر چلنے والی تھی ان کا رخ اعلیٰ حضرت کے سینے کی طرف ہو گیا ہے۔ یہ مجھ پہ میرے رب کا کرم ہو گیا ہے کہ وہ جو چلنے والی تیر و تلوار تھے، جو محمد و علی کی طرف جا رہے تھے، جو اللہ کے ولیوں کی طرف جا رہے تھے، وہ ان کا رخ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی طرف ہو گیا ہے، ان کی طرف سے ہٹ گیا ہے۔ تو یہ بابا تھا کہ جس بابے کی مہربانی ہے آج ہماری مسجدوں سے ہماری پہچان کی آواز اٹھ رہی ہے۔ اس بابے کی نیزے کی مار تھی، اس وقت بھی امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ایک انگریز آیا، اس نے آ کر کے آپ سے کہا کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم نبیوں کے وارث ہیں، کیا وراثت میں تمہیں کچھ ملا ہے؟
میرے اعلیٰ حضرت نے باں کھڑی کر کے کہا ہاں ہمیں وراثت سے کچھ ملا ہے۔ اس انگریز نے پوچھا کہ تمہیں وراثت سے کیا ملا ہے؟ نبی تو ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی آوازیں بھی سنتے تھے اور ان کی آوازوں کی پہچان بھی رکھتے تھے، تو ان کی وراثت سے تمہیں کچھ ملا ہے؟ فرمایا ہاں ہمیں ملا ہے۔ اس انگریز نے اپنی نظر اٹھائی، اوپر آسمان پہ اڑتے ہوئے دو پرندوں کو دیکھا، کوئلیں اڑ رہی تھیں اوپر، تو وہ آپس میں کچھ باتیں کر رہی تھیں۔ تو وہ انگریز میرے والا حضرت سے کہنے لگا کہ اگر آپ علم رکھتے ہو تو پھر مجھے بتاؤ یہ جو دو اوپر والے پرندے ہیں یہ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میرے اعلیٰ حضرت نے جواب دیا ہاں، جو کوئل آگے اڑ رہی ہے اس کو پیچھے اڑنے والی کوئل کچھ کہہ رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ اگر کچھ کہہ رہی ہے تو پھر بتائیے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ جو پچھلی اڑنے والی کوئل ہے اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے، تو وہ آگے اڑنے والی کوئل سے کہہ رہی ہے کہ ذرا آہستہ اڑو، میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اب اس انگریز کے ہاتھ میں گن تھی، بندوق تھی، اس نے نشانہ لیا تو وہ کوئل نیچے آئی۔ جو ہی زمین پہ آئی اس انگریز نے دیکھا کہ واقعی طور پر اس کوئل کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا، تو اس نے اپنی دستار اتار کے اعلیٰ حضرت کے قدموں میں رکھی، فرمایا پہلے اس محمد کا کلمہ پڑھاؤ، بعد میں باقی باتیں کریں گے۔ فرمایا پہلے اس محمد کا کلمہ پڑھاؤ جس کے تذکرے آپ کرتے ہو، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ تو حضرت ذی وقار یہی اعلیٰ حضرت ہے جن کی تکلیف آج تک لوگوں کو ہو رہی ہے، یہ وہ میرے اعلیٰ حضرت ہیں کہ ان کا عشق نبی کیا تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت کا عشق نبی یہ تھا کہ جب بھی میرے اعلیٰ حضرت عمرہ یا حج شریف کے لیے جاتے تھے نا، تو کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں یا حج کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ آپ یہ کہتے تھے کہ سونے محمد کے در پہ حاضری کے ارادے سے جا رہا ہوں، اگر انہوں نے حکم دیا تو عمرہ اور حج بھی کر لوں گا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، میرے دوستو، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ اب جب بھی جاتے تھے حج اور عمرہ کے لیے تو یہ کبھی بھی نہیں کہتے تھے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں یا عمرہ کے لیے جا رہا ہوں۔ کسی نے پوچھ لیا تو آپ فرماتے تھے سونے کے دربار پہ حاضری کے ارادے سے جا رہا ہوں، اگر سونے کو منظور ہوا پھر میں عمرہ بھی کر لوں گا، پھر میں حج بھی کر لوں گا۔ کسی نے پوچھا اے شاہ امام احمد رضا، یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں؟ تو میرے اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، کیا خوبصورت جواب دیا کہ شاید میں جس عمرہ اور حج کے لیے اپنی مرضی سے جا رہا ہوں اس کی مجھے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرا عمرہ قبول ہوگا یا میرا حج قبول ہوگا، لیکن ہاں اگر میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں گا وہاں سے مجھے حکم ہوگا، پھر جب میں جاؤں گا عمرہ یا حج کے لیے پھر مجھے گارنٹی ہوگی کہ میرا عمرہ بھی قبول ہے، میرا حج بھی قبول ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی عشق مصطفیٰ کی وہ شمع آپ کے دل کے اندر جل رہی تھی۔ ایک مرتبہ آپ مدینہ شریف کی گلیوں میں چل رہے تھے، حضرت ذی وقار کانٹا آپ کے پاؤں میں چبھا۔ وہ اعلیٰ حضرت جو کبھی بھی مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں اپنی جتی پہن کے نہیں چلتے تھے، جب بھی جہاز سے اترتے تھے اپنی جتیاں اتار کے اپنے بیگ میں رکھ لیا کرتے تھے، ننگے پاؤں مدینہ شریف اور مکہ شریف کی گلیوں میں چلتے تھے۔ وہ امام احمد رضا جب مدینہ شریف کی گلیوں میں چل رہے ہیں، آپ کے پاؤں پہ کانٹا چبھا، آپ نے کانٹے کو نکال کے میرے اعلیٰ حضرت نے کانٹے کو پھینکا نہیں بلکہ اٹھا کے اپنے سینے میں رکھا، اپنے سینے کے اوپر اس کو چبھا کر کے کہنے لگے اوے مدینہ شریف کی گلیوں کے کانٹے، تمہاری جگہ میرے پاؤں نہیں ہے، تمہاری جگہ تو میرا سینہ ہے۔
وہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہ کس حال میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار رسالت پہ حاضر ہوتے تھے. پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوتی تھیں، ننگے پاؤں مدینہ شریف کی گلیوں میں چلتے تھے. چلتے 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 میرے اعلیٰ حضرت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار رسالت پہ حاضر ہوتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو کبھی وہ عاشق صادق جو ہند میں بیٹھ کے کبھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پہ درود و سلام بھیجا کرتا تھا، آج وہ عاشق صادق ہند میں نہیں بلکہ روضہ رسول کے باہر حاضر ہے. روضہ رسول کے باہر میرے اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. میرے اعلیٰ حضرت سلام بھی پیش کر رہے ہیں، دعائیں بھی فرما رہے ہیں. سونیا محبوبہ تیرا عاشق تیرے دروازے پہ آ گیا ہے، مہربانی فرمانا مجھے اپنا دیدار عطا فرما. حضرات دیوکار میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار نہیں عطا فرمایا. دوسری مرتبہ میرے اعلیٰ حضرت حاضر ہوتے ہیں، پھر حاضر ہو کے آپ کے سرانے کھڑے ہو کے دربار کے باہر کھڑے ہو کے پھر میرے اعلیٰ حضرت نے نعت شریف پڑھی. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، یہ نعت جب پڑھتے ہیں، جب پڑھتے پڑھتے عشق مصطفیٰ کی مستی چڑھ گئی. جب عشق مصطفیٰ کی مستی چڑھ گئی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مہربانی فرما دی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتے ہوئے میرے اعلیٰ حضرت کو اپنا دیدار عطا فرما دیا. جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتے ہوئے میرے اعلیٰ حضرت کو اپنا دیدار عطا فرمایا، پھر میرے اعلیٰ حضرت چپ نہیں رہے بلکہ پھر پڑھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. مشکل کلام نہیں ہے، سارے مل کے پڑھیے. تو زندہ ہے واللہ، تو واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو اے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. یہ میرے اعلیٰ حضرت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح عشق تھا، اور کس طرح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ میرے اعلیٰ حضرت کو عشق تھا. ایک مرتبہ مرید حاضر ہوئے پالکی لے کے. ان کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت آپ ہمارے گھر میں تشریف لے آئیے، مہربانی فرمائیے. وہ پالکی لے کے حاضر ہوئے، میرے اعلیٰ حضرت کو پالکی میں بٹھایا. جب وہ پالکی اٹھانے والے کہارو پالکی اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، اللہ اکبر میری سرکار کے غلاموں، جب تھوڑی دیر کے لیے وہ پالکی اٹھا کے لے کے چلے، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ پالکی اٹھانے والے کہارو پالکی نیچے رکھو، رک جاؤ. جب پالکی نیچے رکھی گئی میرے اعلیٰ حضرت پالکی سے باہر آئے، آ کے ان پالکی والے کہاروں سے پوچھنے لگے میری پالکی میں اٹھانے والا کوئی سید زادہ تو نہیں ہے؟ کس طرح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ آپ کا پیار ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کا عشق ہے. کوئی بھی بولنے کو تیار نہیں ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمہیں واسطہ ہے اپنے نانے کا، مہربانی فرماؤ مجھے بتاؤ میری پالکی کو اٹھانے والا کوئی سید زادہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے آپ پالکی اٹھانے والوں سے محمد عربی کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. جب یہ واسطہ دیا ایک سید زادہ پریشانی کے عالم میں پاس کھڑا ہو گیا. میرے اعلیٰ حضرت نے جب اس کو پریشانی کے عالم میں دیکھا، آپ نے صاحب سمجھ گئے کہ یہی سید زادہ ہے. آپ نے اس سید زادے سے فرمایا کیا تو سید ہے؟ وہ کہنے لگا جی حضرت میں پہلے تو کبھی بھی آپ کو نہ بتاتا،
لیکن آپ نے مجھے بہت بڑا واسطہ دیا ہے، میرے نانا کا واسطہ دے دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں واقعی سید ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو نے میری پالکی کیوں اٹھائی ہے؟ فرمایا میں دور دراز سے یہاں پہ آیا ہوں لیکن میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے، میں پالکی اٹھانے والے کہاروں کے ساتھ مل گیا ہوں، پالکیاں اٹھاتا ہوں، ان سے محنت مزدوری لیتا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا مہربانی کر مجھے معاف فرما دے، کل اگر قیامت کے دن آپ کے نانا جان نے مجھ سے پوچھ لیا اے امام احمد رضا کیا میری آل تیری پالکیاں اٹھانے کے لیے تھی، کیا تو میری آل کے کندھوں پہ سفر کرتا رہا ہے، میں وہاں پہ کیا جواب دوں گا؟ اس سید زادے نے فرمایا عرض کی حضرت میں نے آپ کو معاف کیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں نہیں، اس طرح تو نے معاف نہیں کیا ہے، معافی تب ہوگی اب تو پالکی میں بیٹھے گا، پالکی اعلیٰ حضرت اپنے کاندھوں پہ اٹھائیں گے۔ کس طرح میرے اعلیٰ حضرت آقا کریم علیہ السلام کی آل کے ساتھ پیار اور محبت فرماتے تھے، سیدوں کے ساتھ آپ کا کس طرح پیار تھا، کس طرح محبت تھی، کس طرح عشق تھا کہ آج دا ہوئے بھی سید بندہ میں بڑا نکل جاؤں منہ میں اتنا نہیں ہونا وڈے دی برگاہ دے اندر بولا، لیکن جڑا بندہ غلط ہے وہ غلط ہے، اپنے آپ سدنے والا بھی ہوئے سید زادہ، اپنے آپ آکھن والا بھی ہوئے سید زادہ، لیکن اپنی زبان نال اے کلمے ادا کر دے کہ اعلیٰ حضرت آکھنے نہ مینوں تکلیف ہوندی ہے تو پھر سانوں بھی تکلیف ہوندی ہے، ساڑا بھی دل دکھ دے۔ اے وجہ سی اس موضوع نے میرا موضوع سخن بنانے دی، میں اس اعلیٰ حضرت دے موضوع نو اپنا موضوع سخن کیوں بنایا کہ بندہ ممبر تے بہ کے ہوئے بھی سید زادہ، اپنے آپ مفسر قرآن بھی آخنا ہوئے، اپنے آپ نو بڑا بھی آخنا ہوئے بھی اہل سنت دا، لیکن آکھ دے کہ میں نو اعلیٰ حضرت آکھن نال تکلیف ہوندی ہے، اسی اس نو دس دیاں کہ پھر تہانوں امام بنانے نال سانوں بھی تکلیف ہوندی ہے۔ جڑا اعلیٰ حضرت دا منکر ہے وہ کدے بھی مصلی دا وارث نہیں ہو سکتا، وہ کدے بھی ممبر دا وارث نہیں ہو سکتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت دیاں بڑیاں قربانیاں نے، ساڑھے دین دے نال اعلیٰ حضرت دیاں بڑیاں قربانیاں نے۔ میں تہانوں دسا ہے کہ ساڑھی مسجد دے وچوں اگر آج بھی صلاۃ والسلام دیاں صداواں آون تے سانوں یہ آکھیا جاندا کہ ملکہ دی مسجد نہیں ہے یا اقصی مسجد نہیں ہے بلکہ یہ بریلویاں دی مسجد ہے، بریلویاں دی مسجد دی پہچان ہے کہ جمعے تو بعد اتھوں صلاۃ والسلام دی صداواں آندیاں نے۔ حضرات ذی وقار اے جے لوگوں کو بے شک اپنی جان بچاؤ، اے جے پیر نو بے شک اپنا پیر نہ منو، اسے نو منو کہ جڑا